ہم نے کندھار میں، کابل میں جا کر جو ہے ان کی کمین گاہوں کو ہم نے تباہ و برباد کی ہے، اور ان کی چیخوں کو پوری دنیا نے سنا ہے۔ اب بھارت ہمیں آزاد کشمیر بھی دے گا اور بھارت ہمارا پانی بھی دے گا۔ بھارت کی تو سانس نہیں نکلی، بھارت کی تو آواز نہیں نکلی۔ ایک نوجوان کی شہادت کے بدلے درجنوں جو ہے فتنۃ الخارج کے دہشت گرد ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ السلام علیکم، میں محمد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ مارکہ حق کے حوالے سے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی جو خصوصی ٹرانسمیشن تھی اس کا اختتام ہونے کو ہے۔ یہ جو اختتام ہے بڑے دکھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اتنی خوشیوں کا سما تھا جس کا اب اختتام ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں پر مسلمان موجود ہے، جہاں پر پاکستانی موجود ہے، وہاں پر مارکہ حق کو، پاکستان کی فتح کو، افواج پاکستان کی فتح کی جو کامیابی کو 1 سال مکمل ہوا ہے اسے ایک جشن کی طرح سیلیبریٹ کیا گیا، ایک عید کی طرح منایا گیا۔ تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی سٹاف کا ایک اہم بیان آتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ایک اہم پیغام دیا جاتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے اور بنو اٹیک کے بعد اب کیا چیزیں جو ہے، کیا حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے جو اٹیک ہے انہیں روکا جائے، اور یہ اٹیک کیسے ہوا، ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ سر، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مارکہ حق کے حوالے سے، آپ نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے تو ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل نیٹ ورک کو مبارکباد، آپ کو مبارکباد، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ آپ نے مسلسل 10 دن جس طریقے سے اس ٹرانسمیشن کو انتہائی خوبصورت انداز میں آگے بڑھایا، تو آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ بہت شکریہ سر۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان بھر میں، آپ دیکھیں کراچی سے پشاور تک، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، دنیا بھر میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں نے پاکستان کی، افواج پاکستان کی اس شاندار فتح کو، مارکہ حق کی فتح کو، آپریشن بنیان المرصوص کی فتح کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں، گاؤں میں، چوک چوراہوں میں، شہروں میں جو ہے وہ ریلیاں نکالی گئی ہیں اور افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ تو بھرپور پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آئندہ، جیسا کہ افواج پاکستان کے سپاہی سالار، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز سید حافظ عاصم منیر نے GHQ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہمارے دشمن نے اگر ہم پر کسی قسم کی کوئی مہم جوئی کی تو اس کے اثرات جو ہے وہ محدود نہیں رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا، اور انہوں نے جو بری فوج ہے، بحری فوج ہے، جو پاک فضائیہ ہے، جو شاہین ہے ہمارے، ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور پوری پاکستانی قوم نے مسلسل 10 دن یعنی کہ 1 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو ہے مسلسل جو ہے اس شاندار فتح کو جو ہے سیلیبریٹ کیا۔ سر، 1 سال مکمل ہو گیا ہے آپریشن سندور کو۔ بار بار کہا جا رہا تھا آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے، آپریشن سندور 2 جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا۔ آخر کیا وجہ بنی، وہ دوبارہ کیوں لانچ نہیں ہو سکا، وہ کیوں جاری نہیں تھا؟ اگر جاری تھا تو کہاں پہ جاری تھا؟ دیکھیں، بھارت کی تو سانس نہیں نکلی، بھارت کی تو آواز نہیں نکلی۔ بدترین شکست کے بعد اس کو تو کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ بھارت اس وقت جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہے۔ آپ جو ہے بھارت میں ہونے والے جو حالیہ الیکشن ہے اس کے نتائج سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی کے خلاف کس قدر نفرت ہے۔ جو بھارت کی پارلیمنٹ ہے اس میں جو کانگریس کے اراکین ہیں وہ مودی پر لعن طعن کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ کیا اس نے صرف اور صرف پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو الیکشن میں اس کا بینیفیشری ہونے کے لیے جو ہے یہ نعرہ لگاتا ہے مودی۔ تو بات یہ ہے کہ بھارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بھارت آئسولیشن کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جو دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص ہے وہ بھارت کو کس انداز سے مخاطب ہوتا ہے۔
وہ پاکستان کی قیادت کو کس انداز سے مخاطب ہوتا ہے. وہ آئے روز پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے سپاہ سالار کو جو ہے وہ ونڈرفل شخصیت قرار دیتا ہے, وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت اس وقت دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا اور نہ آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ جو بھارت کی ذیلی طاقت تھی, بھارت کی جو بڑکیں تھی, مودی کی جو طرز حکومت تھا, اس کا پول کھل چکا ہے اور مودی جو ہے وہ بیڈلی ایکسپوز ہو چکا ہے. بھارت دنیا کے اندر جو ہے اس کا بھرم جو ہے ٹوٹ گیا ہے. جو وہ خطے کا چودھری بننے کا دعوے دار تھا, جھوٹ بولتا تھا, بڑکے مارتا تھا, جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا, اب بھارت ہمیں آزاد کشمیر بھی دے گا اور بھارت ہمارا پانی بھی دے گا اور بھارت جو ہے وہ اپنی اوقات میں بھی رہے گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان دنیا بھر کو لیڈ کرے گا. نہ صرف مشرق وسطی کو لیڈ کرے گا بلکہ پاکستان دنیا بھر کے جو معاملات ہیں, جو سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیاں ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ جاری و ساری رہیں گی انشاءاللہ. سر بنو اٹیک کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر پر افینس موجود ہے, وہاں سے جو دہشت گرد ہے, یہ خودکش حملہ آور ہے, یہ نہیں آ سکتے. کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آلریڈی ان علاقوں میں موجود ہے, جو شہری آبادیوں کی آڑ لے کر چھپے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے, انتہائی بزدلانہ. یہ ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ ہے جس میں جو ہے پولیس کے 15 جو جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے. دیکھیں افواج پاکستان جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے ان کا کلا کما کرنا, ان کا صفایا کرنے اور ان کو جہنم رسید کرنے میں مسلسل مصروف ہے. خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک جو ہے ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر درجنوں آپریشن کیے جاتے ہیں. تو ابھی مکمل طور پر کیونکہ ان کا صفایا نہیں ہوا, یہ پہلے سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو ان کا یہ داؤ لگا ہے اور انہوں نے جو ہے یہ دیکھیں اس پولیس اسٹیشن پر کافی عرصے سے جو ہے یہ تھریٹ تھا اور وہاں کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ بھئی یہاں پر خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کا داؤ لگا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ایک نوجوان کی شہادت کے بدلے, ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ایک نوجوان کی شہادت کے بدلے درجنوں جو ہے یہ جو فتنۃ الخارج کے دہشت گرد ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کو جہنم رسید کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ود دا پیسج آف ٹائم بتدریج جیسے جیسے جو ہے ہماری افواج پاکستان جو ہے یہ آپریشن کر رہی ہیں, ان کا کلا کما کر رہی ہیں, ان کے نیٹ ورک کو ڈسکنیکٹ کر رہی ہیں, اور جس طرح ہم نے جو ہے افغانستان کی حدود میں جا کر, ہم نے قندھار میں, کابل میں جا کر جو ہے ان کی کمین گاہوں کو ہم نے تباہ و برباد کی ہے اور ان کی چیخوں کو پوری دنیا نے سنا ہے, لیکن کسی بھی طور پر جو ہے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اس میں سر کل فیلڈ مارشل صاحب کا بھی تو بیان آتا ہے, اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, ان کا بھی بیان آتا ہے کہ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ جاری ہے اور اسی طرح جاری رہے گا. فینس بھی لگا دی گئی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب دہشت گردی جو ہے اس کے حوالے سے اور کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے اور کیا کابل میں دوبارہ سٹرائک بھی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہم ہر حد تک جائیں گے, ہر حد تک جائیں گے. اگر بھارت کے لیے ہماری یہ حکمت عملی ہے, کل بھی جو ہے ہمارے سپاہ سالار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایک ایک پاکستانی کی شہادت کا جو ہے بدلہ لیں گے. اگر ہماری بھارت کے حوالے سے یہ حکمت عملی ہے تو وائی ناٹ افغانستان کے حوالے سے بھی ہماری یہی حکمت عملی ہے. بنو میں جو ہے 15 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی 1500 جو ہے دہشت گردوں کو ہم جہنم رسید کریں گے. اگر وہ افغانستان میں موجود ہوں گے تو ہم افغانستان میں جہنم رسید کریں گے. اگر وہ کے پی کے میں موجود ہوں گے, وہ بلوچستان میں موجود ہوں گے, وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں گے, ہم بدلہ لیں گے, ہم جہنم رسید کریں گے. کابل ہو, قندھار ہو, افغانستان کا کوئی علاقہ ہو جہاں فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں کی کمین گاہیں ہوں گی, ہم ان کو نیست و نابود کریں گے, ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے, ہم ان کو جہنم رسید کریں گے. افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہم ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں,
ہم بھارت کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں ہماری سلامتی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ہمیں نشانہ بنایا جائے گا، ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے پہلے بھی ہم نے بھرکس نکالا ہے اور ہم آئندہ بھی بھرکس نکالیں گے۔ ہارون اندب صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف، چاہے وہ افغانستان کے دہشت گرد ہو، بھارت کے ہو یا پھر بھارت کے اسپانسرڈ دہشت گرد ہو، ان کا اسی طرح خاتمہ کیا جائے گا۔ جو بھی پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے جہنم واصل کیا جائے گا۔ اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں، مارکہ حق کے حوالے سے بات کی جائے، آپریشن بنیانم مرسوس کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ہماری افواج پاکستان کی ایسی کامیابیاں ہیں کہ کئی مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن ان کامیابیوں کا جو تذکرہ ہے، ان کامیابیوں کا جو ذکر ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا کہ اتنی زیادہ تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اب اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔